یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کربلا کو خود زندہ رکھا ہے. آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر کربلا کا کیا معجزہ ہوگا کہ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. کربلا کو اللہ نے خود زندہ رکھا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حسین جب اکیلے رہ گئے اور اکیلے سب کو قربان کر کے اپنے خیمے ویران کر کے اکیلے جب امام رہ گئے اور اب جانے لگے، پہلے سجاد کے پاس آئے اور کہا یا ولدی یا علی لا تسکن دمعی حتی یبعث اللہ مہدی. اے میرے بیٹے، اللہ اس وقت تک میرے خون کو زندہ رکھے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. اس وقت تک خدا اس خون کو زندہ رکھے گا، اس کی حرارت زندہ رہے گی. لیکن اس راہ پہ آئے گا کون؟ توجہ کریں، ہم صلوات پڑھیں محمد والے. اس راہ پہ آئے گا کون؟ اصل سوال یہ ہے، توجہ کریں آپ. اس راہ کا راہی کون بنے گا؟ اس راہ پہ کون آئے گا؟ اس روٹ پہ کون سفر کرے گا؟ یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. امام جب مدینے سے نکلے، مدینے والوں کو امام علیہ السلام نے 2 لائنوں کا خط لکھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دو لائنوں کا خط لکھا، امام نے مدینے والوں کو دیا، مدینہ چھوڑ کے نکل گئے. فرمایا انا خرجتو، میں نکل رہا ہوں، ومن خرج معی استشہد، جو بھی میرے ساتھ چلے گا شہید ہو جائے گا. نتیجہ بتا کے جا رہے، دھوکہ دے کے نہیں جا رہے، لالچ دے کے نہیں جا رہے، بلکہ بتا کے جا رہے میں جا رہا ہوں، جو آئے گا شہید ہو جائے گا، اور جو نہیں آئے گا لم یدرک الفاتح، قیامت تک کبھی عزت کا منہ نہیں دیکھے گا. میں جا رہا ہوں، جو آئے گا شہید، جو نہیں آئے گا قیامت تک عزت نہیں دیکھے گا. والسلام، چھوڑ کے چلے گئے. مکے میں آئے، مکے میں آ کر 4 مہینے گزارا، وقت گزارا، دیکھا مکہ بھی حاضر نہیں ہے. مکے والوں کو بھی 2 جملے کہے نکلتے وقت. فرمایا من قام باغیا فینا محجتا ومبتلا علی لقاء اللہ نفسا فلیرحل معنا. اے مکے والوں، جو بھی اللہ کی راہ میں اپنا خون دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ نکلے، میں کل نکل جاؤں گا مکے سے. مدینے والوں کو کہا جو آئے گا شہید ہو جائے گا. مکے والوں کو کہا جو شہید ہونا چاہتا ہے وہ آ جائے گا. مولا اس راہ کا راہی کون بنے گا؟ خود فرمایا میرا ساتھ وہ دے گا، میری راہ پہ وہ آئے گا، میری راہ کا راہی وہ بنے گا جس کے اندر یہ صفت ہوگی امرہم امری ورأیہم رأیی. وہی سوچے گا جو حسین سوچتا ہے، وہی سوچے گا جو حسین سوچتا ہے. میرے علاوہ کچھ نہیں سوچے گا. جو میں چاہوں گا وہ کرے گا، جو میں سوچوں گا وہ کرے گا. جو اس صفت کے اندر حامل ہوگا وہ میری راہ کا راہی بنے گا. آپ دیکھیں کتنے ایسے تھے جو امام جیسے سوچتے تھے ویسے سوچتے تھے. کتنوں نے امام سے حاجتیں پوری کروائی. اسی راستے میں امام نکلے مدینے سے، موتی نامی شخص آیا، آ کر امام علیہ السلام کا جب قافلہ آتے ہوئے دیکھا دوڑ کے آیا. کہا یا ابن رسول اللہ، 8 دن محنت کر کے کنواں کھودا ہے اور کنویں کا پانی کھارا نکلا ہے. آپ معجزات الہیہ کے حامل ہیں، آپ کو اعجاز امامت ہے. مولا آئے میرے کنویں پر اور آ کر پانی میٹھا کر کے دے. امام اپنی سواری سے اترے، سواری سے اتر کر امام نے کہا اس کنویں سے پانی بھر کے دو. امام نے اس کنویں سے پانی لیا، پیالہ اپنے دہنے مبارک میں ڈالا، پھر وہی پانی کنویں میں ڈال دیا. فرمایا اب خود بھی پیو، فصلیں بھی آباد کرو. جب امام نے اس کے کنویں کا پانی میٹھا کیا، پھر امام نے اس کو کہا کہ کربلا چلو گے؟
चलो कि इस राह पर जिस राह पर आई हो, कहा मौला अभी तो पानी मीठा हुआ है, अभी फसलें, अभी औलाद, अभी कारोबार, अभी तिजारत, आप जाए फिर कभी मौका मिला तो आपके राह चलेंगे। इमाम ने छोड़ दिया। आगे आए अब्दुल्लाह इब्ने जाफर, उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी। उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी से मुलाकात हुई इमाम की। इमाम ने कहा ये खैमा किसका है? वो मौला ये उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी का है, बुलाओ इसको। इमाम के दो सिपाही इसके पास गए, इसको कहा तुम्हें हुसैन इब्ने अली बुला रहे हैं। अज़ादारान सैयद शुहदा, इमाम के सिपाहियों ने बुलाया, नहीं आया, कहा नहीं आता। इमाम ने देखा कि इस मरीज का मर्ज ज्यादा है, खुद जाना पड़ेगा। कभी आप मरीज होते हैं ना, खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके अंदर ताकत होती है, तवानाई होती है, जिस्म में जरूरत होती है, उठते हैं सीधा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ये मसला है। लेकिन कभी कभी आप इतने मरीज होते हैं कि खुद डॉक्टर को घर आना पड़ता है, खुद डॉक्टर को घर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मरीज में ताकत ही नहीं है उठने की। हुसैन रूहों का तबीब है। इमाम ने देखा उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी मरीज है, इतना मरीज है कि इमाम तक भी नहीं आ सकता, खुद इमाम उठ के गए। इमाम ने कहा उबैदुल्लाह इन्ना अलैका ज़ुनूबन कसीरा, बहुत गुनहगार हो तुम, मुझे पता है तुम गुनहगार हो। क्योंकि उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जोफी डाकू था, काफिले लूटता था। इमाम ने कहा उबैदुल्लाह चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हारे साथ मुआहिदा करता हूँ, मेरे साथ चल के करबला में जंग करो, वहां पे शहीद हो जाओ। खुदा की कसम इस तरह पाक कर दूंगा जिस तरह बच्चा माँ के पेट से आता है। आओ मेरे साथ करबला चलो। कहा मौला मुझे पता था कि आप मुझे बुलाएंगे, इसीलिए कूफे से भागकर यहाँ आया, मैं आपसे बच रहा हूँ, आप खुद मेरे सामने आ रहे हैं। इमाम ने देखा कि ये ला इलाज है, इसका आपको इलाज नहीं है। इमाम उठ के जाने लगे। जब इमाम उठ के जाने लगे दौड़ के आया, कहा मौला मेरी शान और शौकत के खिलाफ है कि आप मेरे पास आए और खाली हाथ चले गए। कहा मौला मेरा ये असील घोड़ा, महंगा घोड़ा, अरब का सबसे असील घोड़ा, मौला ये आप ले जाएं, मेरी तरफ से आपको तोहफा है। ये घोड़ा भी ले जाएं, ये तलवार भी ले जाएं, ये मेरी तरफ से तोहफा है, ले जाएं आप। इमाम ने इसकी ये हालत देखकर इमाम मुस्कुराए। तो जो कीजिएगा, बड़ा कीमती जुमला फरमाया है इमाम ने। फरमाया उबैदुल्लाह जब तुम खुद हमारे नहीं हो तो तुम्हारी दी हुई चीजें कैसे हमारी हो गई? पहले खुद हमारे बनो, अपनी जान हमें दो, अपना नफ्स हमें दो, पहले खुद हमारे बनो, फिर तुम्हारी चीजें हमारी होगी। फिर मैं कह दूं ये जुमला, कितनी भी मजलिसें करो, कितना भी लंगर बांटो, जब तक खुद हुसैन में नहीं बनते, हुसैन कबूल नहीं करता। उबैदुल्लाह को कहा उबैदुल्लाह पहले खुद मेरे बनो, फिर मुझे चीजें दो, पहले खुद तो मेरे बनो। जब खुद मेरे नहीं हो तो तुम्हारी चीजें भी मेरी नहीं है। इमाम उठ के चले गए। तवज्जो करें, राह पे कौन आया? जो सोचते वही है जो इमाम सोचता है। इमाम क्या सोचते? इमाम ये सोचते कि इज़ा बुलियतिल उम्मतु बिराइन मिस्ल यज़ीद फ़अलल इस्लाम सलामुन। जब यज़ीद जैसा इंसान उम्मत का हाकिम बन जाए, उम्मत की हुकूमत करने लगे, फिर इस्लाम की फातिहा पढ़ दो। इमाम ये सोचते हैं, इमाम के सिपाही यही सोचते हैं, मौला जो आपका हुक्म वही हमारा कदम, जो आपका अमर उस पे हमारी हाजिरी, जो आप कहेंगे वो हम कहेंगे, ना हमें जान ना हमें माल, कुछ भी हमें नहीं प्यारा सिवाय आपके हुक्म के। मौला जो आप कहेंगे उसकी इताअत हम करेंगे। करबला में कई वाक़यात ऐसे हैं जहां पर इमाम ने हुक्म किया, उन्होंने इताअत की। जनाब अब्बास, मजलिस तमाम हो जाएगी इन्हीं नुक्तों पर। कितनी जुर्रत थी हज़रत अब्बास में, कितनी ताकत थी, कितनी गैरत थी, लेकिन सब कुछ समेट के रखा। क्यों? इसलिए कि इमाम का हुक्म
نہیں ہے, امام کا حکم نہیں ہے. طاقت ہے, قوت ہے, تلوار ہے, سب کچھ ہے, لیکن امام حکم دے گا پھر چلے گا. جذبات تھی, جرأت تھی, سب کچھ تھا, لیکن امام کہیں گے تو کریں گے نا. زہیر بن قین, اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو شاید میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا. کربلا کے اندر عباس کے بعد سب سے بڑا دلیر زہیر تھا. زہیر بن قین نے وجہ دی سب سے بڑا دلیر, لیکن اپنی طاقت سمیٹ لی. کیوں؟ امام کا حکم نہیں ہے. وہ جب حکم کریں گے تو عمل کروں گا, وہ جب عمل کریں گے تو اپنے میدان میں آؤں گا, وہ کہیں گے پھر حاضر ہو جاؤں گا. اسی لشکر میں سے امام علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں میں سے, شاید یہ بات میں نے کی ہو پہلے, قیس بن مسہر سیدانی کو باہر نکالا. کہا قیس تم نے کوفے جانا ہے. کہا مولا کوفے؟ کہا ہاں. آپ کو پتہ ہے اس وقت کوفے میں مسلم شہید ہو چکے تھے, ہانی بن عروہ شہید ہو چکے تھے, ابن زیاد کی حکومت مضبوط تھی, سب کو پتا تھا. ابن زیاد یعنی ظلم, ابن زیاد یعنی بربریت, ابن زیاد یعنی فرعون, ابن زیاد یعنی نمرود, ابن زیاد یعنی دقیانوس, یعنی ظلم کی داستان. سب کو پتا تھا کہ اب کوفے میں ابن زیاد ہے. امام نے قیس کو نکالا اپنے لشکر سے. کہا قیس تم نے کوفے جانا ہے. اب یہ نہیں کہتا مولا کہاں بھیج رہے ہیں آپ, میں تو آیا تھا کربلا میں آپ کے ساتھ رہوں, یہ کہاں بھیج رہے ہیں آپ؟ مولا وہاں تو ظالم ہے, وہاں تو فاسق ہے, وہاں تو فرعون ہے, وہاں تو وہ ظالم ہے جو مردوں کی آنکھیں نکالتا ہے, عورتوں کے بالوں میں رسیاں باندھ کر گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹتا ہے. مولا اتنا ظالم نہ. امام نے خط دیا, اس نے آنکھوں پہ لگا کر کہا مولا اب اجازت ہو تو نکلوں. مولا اب اجازت ہو تو نکلوں. کہا اب اجازت ہے. راوی کہتا ہے قیس بن مسہر اپنے گھوڑے کی رفتار کو لے کر کوفے کی طرف بڑھا. کوفے کے مین دروازے پر قیس پکڑا گیا بقیر نامی شخص کے ہاتھوں. جب قیس پکڑے گئے تو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا قیس کو. ابن زیاد کا دربار جو ظلم اور بربریت کی داستان تھا. قیس آئے دربار میں آ کر قیس کو کھڑا کر دیا گیا. ابن زیاد آیا, ابن زیاد نے آتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ملائی تاکہ خوف بیٹھے. ابن زیاد نے کہا من انتا, کون ہو تم؟ توجہ کیجیے گا, علی کے سیرت کی جرأت دیکھیے گا, علی کے پیروکار کی ہمت دیکھیے گا. ابن زیاد جو ظالم ہے اس نے کہا من انتا, کون ہو تم؟ کہا انا من شیعت علی ابن ابی طالب, میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں, میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں. کہا بتاؤ خط کس کا تھا؟ کہا حسین کا. کس کے لیے تھا؟ کہا نہیں بتاؤں گا. کہا دیکھو میں ظلم کی دنیا کا بادشاہ ہوں, جب بھی ظلم کا نام لیا جاتا ہے ابن زیاد کا نام لیا جاتا ہے. مولا کے سپاہی نے کہا اگر تم ظلم کی دنیا کے بادشاہ ہو, میں صبر کے امام کا پیروکار ہوں. تم اپنا ظلم آزماؤ, میں اپنا صبر آزماؤں گا. کہا دو راستے ہیں تمہارے پاس, یا یہ بتاؤ حسین نے خط کس کے لیے لکھا ہے, یا پھر منبر پہ چڑھ کے علی و اولاد علی پر نعوذ باللہ لعنت کرو, یا لعنت کرو, یا بتاؤ حسین نے کس کے لیے خط لیا تھا, کون ہے کوفے میں جس کے لیے حسین نے خط بھیجا ہے. کہا نام نہیں بتاؤں گا, باقی یہ جو دوسرا راستہ بتا رہے ہو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے, یہ قابل عمل ہے, نام نہیں بتاؤں گا. ابن زیاد نے کہا دربار سجاؤ, سب کو بلاؤ, پر کرو دربار, اور آج سب کے سامنے علی و اولاد علی پر لعنت ہوگی. نعوذ باللہ. دربار سجایا گیا. قیس بن مسہر منبر پہ آئے, منبر پہ کھڑے ہو کر کہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی وحسن المجتبی وحسین سید الشہداء لعن اللہ علیک یا ابن زیاد. درود و سلام ہو پنجتن پر, خدا کی لعنت ہو تم پہ زیاد, اور فقط تم پر نہیں تمہارے خاندان پر بھی لعنت ہو. لعن اللہ علیک وعلی آبائک
تم پر بھی لعنت، تمہارے آبا و اجداد پر بھی لعنت۔ مختصر کروں، قیس شہید ہو گئے، وہیں پر شہید کر دیا گیا قیس کو۔ راوی کہتا ہے جب قیس کے شہادت کی خبر امام حسین کو ملی، امام نے قافلہ روک دیا، قافلہ روک کر کہا واللہ قان المسحر من شیعتنا، خدا کی قسم مسحر میرا شیعہ تھا، مسحر میرا شیعہ تھا، شہید ہو گیا، یہ میرا شیعہ تھا۔ اور یہی نہیں، کربلا کے 200 سال بعد جب امام زمانہ نے کربلا کی طرف رخ کیا نا، امام زمانہ نے بھی فرمایا السلام علیکہ یا قیس بن مسحر، اے قیس تمہیں امام زمانہ بھی سلام کرتے ہیں، اے قیس تم پہ امام زمانہ بھی سلام بھیجتے ہیں۔ راہ پہ کون آیا؟ جس کی سوچ حسینی ہو، جس کا تفکر حسینی ہو، جس کی راہ حسینی ہو، وہ اس راہ کا راہ کرے گا۔ جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن امام کی حکم کا تابع ہو، جب امام حکم کریں گے میں اپنا کردار دکھاؤں گا۔ عباس بن علی کے پاس کیا نہیں تھا؟ مجلس تمام، لیکن کس چیز نے عباس کی غیرت کو روکا ہوا تھا؟ شجاعت کو روکا ہوا تھا، تلوار کو روکا ہوا تھا؟ حسین کے حکم نے۔ علماء نے لکھا، صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، علماء نے لکھا جب سید زادیوں کے خیمے لگے نا اس نہر کے قریب، ملعونوں نے جب خیمے دیکھے آوازیں بلند ہوئی کہ یہاں سے خیمے نکالو، ہم آپ کو پانی کے قریب خیمے لگانے نہیں دیں گے۔ غور کرنا جوانوں، ان جملوں کو غور سے سننا، امانت دے رہا ہوں یہ جملے، ساری توجہ کربلا کی طرف رکھنا۔ جناب عباس کے کان تک یہ آواز آئی کہ یہ خیمے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی کربلا شروع ہو رہی ہے، کربلا کی ابتدا ہے، ابھی کربلا شروع ہونے والی ہے۔ عباس بن علی کو پتہ چلا یہ خیمے نکالنے والے ہیں۔ جناب عباس کو جلال آیا، عباس باہر نکلے، باہر نکل کے اپنی تلوار کے ذریعے سے لکیر کھینچی، لکیر کھینچ کے اس کے اوپر پتھر رکھا، پتھر رکھ کے اس پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ ملعونوں کی طرف دیکھ کر کہا خیمے تو دور، کس میں جرت ہے علی کی بیٹیوں کے قریب آ سکے؟ ہائے عباس کی غیرت، کس میں جرت ہے علی کی بیٹیوں کے قریب آ سکے؟ راوی کہتا ہے عباس نے یہ جملے کہے، رنگ لال ہو گیا اور تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ جلال آ گیا علی کے بیٹے کو، تلوار کو تیز کرنا شروع کر دیا۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، پکار کے کہا عباس واپس آ جاؤ۔ عباس کے کانوں پہ آواز نہیں گئی، غیرت تھی، جلال تھا، دوبارہ کہا عباس۔ جناب عباس نے آواز نہیں سنی، جناب زینب دوڑ کے آئی حسین کے پاس، کہا حسین قیامت آنے والی ہے، عباس کو روکو، قیامت آنے والی ہے، عباس کو روکو۔ جناب امام حسین باہر آئے، حضرت عباس کو کہا عباس، مولا عباس فوراً کھڑے ہوئے، کہا مولا آپ کیوں باہر آئے؟ مجھے کہتے میں اندر آ جاتا۔ کہا عباس خیموں کی رسیاں کھولو کہ ہم نے یہاں پہ خیمے نہیں لگانے۔ عزادارو وہی غیرت مند عباس اپنی غیرت کو کنٹرول میں لا کر خیموں کی رسیاں کھولتا ہے اور کہتا ہے اے علی کی بیٹیو، اگر مجھے اجازت ہوتی میں آج قیامت برپا کر دیتا۔ صفین کی جنگ میں عباس 13 سال کے تھے، 13 سال کے عباس نے تلوار کے دو جوہر دکھائے، نقاب باندھ کر جب علی کا بیٹا اترا سب نے کہا یہ علی ہے، صفین میں سب نے کہا یہ علی ہے۔ جب امیر المومنین کے اوپر یہ شک کرنے لگا نا تو ملعونوں نے کہا سب مل کر حملہ کرو، اگر علی ہوگا پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر کوئی اور ہوگا بھاگ جائے گا۔ سب نے مل کے حملہ کیا، عباس بڑھتے چلے گئے۔ ملعونوں نے کہا یہ تو علی ہے، علی کی آواز آئی یہ علی نہیں عباس ہے، یہ علی نہیں عباس ہے۔ عزادارو جو صفین میں 13 سال کا تھا اور قیامت برپا کر دی، وہ کربلا میں 34 سال کا ہے، لیکن اپنے سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ امام کا حکم نہیں آیا،
امام کا حکم نہیں آیا. راوی کہتا ہے ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ عباس نے جنگ نہیں کی، اس میں اللہ کی مصلحت تھی. خدا خود چاہتا تھا عباس جنگ کی وجہ سے نہیں، وفا کی وجہ سے جانا چاہے. عباس وفا کی وجہ سے جانا چاہے، ورنہ عباس نے جنگ کی ہے. جب یہ مولا کے سپاہی وہاں جنگ پر تھے، خیموں کے پیچھے خیموں کی حفاظت پورا دن عباس نے کی. جناب زہیر قریب آئے. جناب زہیر نے مولا عباس سے کہا عباس پتہ ہے علی نے کیوں ایک دلیر خاندان میں شادی کی؟ کہا پتہ ہے. جناب زہیر نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اس لیے تاکہ علی کربلا میں ایک اور علی چاہتے تھے جو تمہاری شکل میں ملا. عزیز من یہ بات سننا تھی. جناب عباس نے لگام کو کھینچا، لگام ٹوٹ گئی. رکاب کو دبایا، رکاب ٹوٹ گئے. کہا زہیر مجھے شجاعت دلانے آئے ہو، غیرت دلانے آئے ہو؟ زہیر ایک مرتبہ مولا سے اجازت لے کر دو، میں یہاں قیامت نہ بپا کر تو علی کا بیٹا. لیکن کیا کروں، میرے مولا کی طرف سے اجازت نہیں ہے. اب سن سکو گے یہ جملہ؟ علماء نے لکھا ایک مرتبہ جب سب شہید ہو گئے نا، جناب عباس آئے. کہا مولا مجھے اجازت دے، اب میں نے بھی جنگ کے لیے جانا ہے. مولا نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو. مولا عباس نے رو کر کہا مولا وہ لشکر تو سارا چلا گیا، اب میں کس کا سالار ہوں؟ مولا اب اجازت دے میں بھی جنگ پر جاؤں. یہ جملہ کہنا تھا. اچانک سکینہ کی آواز آئی بابا اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اب چچا کو کہو پانی لے آئے. حضرت عباس پانی لینے گئے. عزیزانو جب جناب عباس روانہ ہوئے نا، جناب زینب نے بچوں کو جمع کیا. کہا بچوں میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. بچوں کی نگاہ علم پر تھی، بچے علم کو دیکھ رہے تھے. عزیزانو اچانک دیکھا علم اوپر گیا پھر نیچے اتر گیا. سکینہ نے کہا بچوں دلاسا رکھو، بچوں امید رکھو، اب میرے چچا نے مشق دھر لی ہے، اب علم واپس آ رہا ہے. عزیزانو جب علم واپس آیا نا تو مرتبہ علم کو جھٹکا لگا. اب بتائیں کب لگا؟ ایک جھٹکا اس وقت لگا جب سیدھا ہاتھ کٹا، دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب دوسرا ہاتھ کٹا. اب مولا نے ذرا میں علم ڈالا اور خیموں کی طرف بڑھے. راوی نے لکھا اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے، اٹھ اٹھ کے عباس دیکھ رہے تھے. اب سکینہ کا خیمہ کتنا دور ہے، اب سکینہ کا خیمہ کتنا دور ہے. علماء نے لکھا عباس نے رخ کیا، جب علم لڑکھڑایا سکینہ نے کہا پروردگار میرے چچا کی حفاظت فرما. یہ جملہ کہنا تھا، مختصر آخری جملہ. علماء نے لکھا اچانک حضرت عباس نے جب دیکھا نا مشق پر تیر لگا. علماء نے لکھا جو کربلا گئے ہیں نا انہوں نے یہ جگہ دیکھی ہوگی. جب مشق پر تیر لگا پانی نہیں، عباس کی امید ختم ہو گئی. اب گھوڑے کو واپس موڑا. جب گھوڑے کو واپس موڑنا تھا اچانک ایک ملعون کا پتھر سر سے لگا، عباس زمین پہ گرے. میں کہوں گا ذرا بتاؤ جب انسان بلندی سے نیچے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ارے عباس کیسے گرا؟ ارے ہاتھوں کا سہارا بھی نہ لے سکا، ہاتھوں کا سہارا بھی نہ لے سکا. ایران میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں مجلس میں بیٹھا تھا. ذاکر نے مولا کا جب ذکر شروع کیا نا اچانک ذاکر نے کہا اے آدمیوں آپ کو پتا ہے جب عباس زمین پہ گر کے اٹھے نا عباس کی آنکھ میں تیر لگا. جب آنکھ میں تیر لگا تو عباس نے گھٹنوں کے ذریعے سے اس تیر کو نکالنا چاہا، تیر نہیں نکلا. اپنا سر جھٹکا، تیر نہیں نکلا. پھر نظر کی طرف رک کر کے کہا بابا علی مدد کرو کہ عباس سے دیکھا نہیں جاتا. میں نے مختصر کر دیا. عباس زمین پہ گرے. جب ملکوں نے دیکھا تو عباس اکیلے رہ گئے. تو جب قریب آنے لگے مولا خود دوڑ کے گئے. جب دوڑ کے گئے عباس کو
اپنے زانوں پہ بٹھایا. کہا بابا، کہا مولا مجھے خیموں میں نہ لے کے جائیے گا. کہا عباس کیوں نہ لے کے جاؤں؟ کہا مولا اس لیے مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. میں پانی کا وعدہ کر کے آیا لیکن پانی نہ لے سکا. عباس کو وہیں پہ چھوڑا امام نے. علم اٹھایا، علم اٹھا کے جب خیموں کے قریب آئے، زینب نے کہا ارے میرا عباس کہاں ہے؟ مولا نے فرمایا عباس شہید ہو گئے، یہ علم لے لو. ارے عباس کی جگہ علم کو اپنی یاد بنا کے رکھ لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے جن جن مومنین نے مجالس کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے شرکت کی ہے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے سب مرحومین کی مغفرت فرما. خدایا آج ایک بزرگوار کی برسی ہے، ان کا روز ارتحال ہے. خدایا ان کو اہل البیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ ان کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرما. پروردگارہ ان کی اولاد کو تا قیامت راہ کربلا پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کے گھروں سے بیماریاں اور مشکلات کو دور فرما. ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ قرار دے. میرے اللہ سب مومنین کے گھروں سے مشکلات کو دور فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے امام زمانہ کا جلدی ظہور فرما. ہمیں امام کے آبان و انصار میں شمار فرما. سب مومنین کے لیے خصوصاً جس بزرگوار کی آج برسی ہے ان کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم